بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربی بن خشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زہد و تقوی بھری زندگی۔ حضرت ربی بن خشیم تابعین کرام میں سے ایک عظیم ہستی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زہد، تقوی، خوف خدا اور عبادت گزاری کا بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کا شمار حضرت عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگردوں میں ہوتا ہے اور انہی کے علوم و معارف سے آپ نے ایمان و معرفت کے موتی چنے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی کا خزانہ ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت ربی بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق کوفہ سے تھا۔ آپ قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئے، جوانی ہی سے اللہ کے ذکر اور دین کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔ دنیاوی کھیل کود، لہو و لعب سے آپ کا دل سخت بیزار تھا۔ جب دوسرے نوجوان دنیاوی مشاغل میں لگے ہوئے تھے، تب آپ اپنی راتوں کو قیام و تہجد میں گزارتے اور دن کو روزے اور ذکر میں مصروف رہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ربی بن خثیم کی خوش بختی دیکھیے کہ انہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت نصیب ہوئی۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے ربی سے زیادہ دل کے قریب، خوف خدا رکھنے والا اور عمل میں سچا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابن مسعود ان پر بہت اعتماد کرتے اور فرمایا کرتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہ فرمایا ہوتا تو میں ربی جیسے شخص کو امیر بنا دیتا۔ یہ حضرت ابن مسعود جیسے عظیم صحابی کی گواہی تھی جو ربی کی عظمت ظاہر کرتی ہے۔ خوف خدا۔ حضرت ربیع بن قاسم کا سب سے نمایاں وصف اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ آپ کے چہرے پر ہمہ وقت خشیت الہی کا رنگ جھلکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کی آیات عذاب سنتے تو کانپنے لگتے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک بار کسی نے پوچھا، اے ربیع، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں کیسے نہ روں جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو اسے دیکھ کر ہر گروہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ دنیا سے بے رغبتی۔ آپ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طلبگار تھے۔ کپڑوں میں سادہ، کھانے میں معمولی اور رہائش میں عاجزی اختیار کرتے۔ جب لوگ مال و جاہ کی دوڑ میں لگے ہوتے تھے، ربیع بن خثیم دنیا کو کوڑے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا، دنیا صرف ایک پل ہے جس پر سے گزرنا ہے، عقل مند وہی ہے جو اس پل کی طرح استعمال کرے، وہ نہ کہ مستقل گھر سمجھ لے۔ زبان پر قابو۔ حضرت ربیع کی زندگی کا بڑا سبق زبان پر قابو ہے۔ آپ اکثر خاموش رہتے اور اپنی زبان کو ذکر و تلاوت تک محدود رکھتے۔ فرمایا کرتے، انسان کے لیے سب سے بڑی آفت اس کی زبان ہے، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ کوفہ کے لوگ گواہی دیتے کہ ربیع مہینوں گزر جاتے مگر ان سے فضول کلام سننے کو نہ ملتا۔ عبادت اور ریاضت۔ آپ کا بیشتر وقت نماز، تلاوت، ذکر اور دعا میں گزرتا۔ راتیں قیام میں گزرتی اور دن کو روزے رکھتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا، اے ربیع، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، قیامت کے دن آرام چاہتا ہوں، اس لیے آج کی تکلیف برداشت کرتا ہوں۔ عجز و انکساری۔ حضرت ربیع انتہائی عاجز اور منکسر مزاج تھے، اپنے کسی عمل پر فخر نہ کرتے۔ اگر کوئی تعریف کرتا تو رونے لگتے اور فرماتے، کاش لوگ میرے گناہ دیکھ سکتے تو کوئی میرا ذکر خیر نہ کرتا۔ یہی عاجزی ان کے دل کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت تھی۔ بیماریاں اور صبر۔ حضرت ربیع کو زندگی میں ایک سخت بیماری لاحق ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور رہتا، مگر آپ نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ بیماری کو اللہ کی رحمت سمجھتے۔ فرمایا کرتے، اگر یہ تکلیف گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ میرے لیے باعث نجات ہے۔ یہ صبر اور رضا کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ اثرات و فیوز۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے
بدل جایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے مجلس سے اٹھتے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا۔ آپ کے شاگرد کہا کرتے تھے، جب ہم ربی کو دیکھتے تو یاد آتا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت ہے۔ وصیت اور آخری ایام۔ آخری ایام میں بھی آپ ذکر الہی اور نماز میں مشغول رہے۔ جب کسی نے پوچھا، ربی آپ کی سب سے بڑی امید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، یہی کہ میرا رب مجھے بخش دے، کیونکہ میرے پاس اپنے اعمال کا سہارا لینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کی وفات تقریباً 63 ہجری میں ہوئی۔ لوگ روتے ہوئے کہتے تھے، آج کوفہ نے ایک ولی اللہ کو کھو دیا۔ سبق اور پیغام۔ حضرت ربی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف خدا اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ زبان پر قابو رکھنا نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا کو عارضی سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ صبر و رضا ہر حال میں مومن کا زیور ہے۔ عبادت اور ذکر ہی انسان کے دل کو سکون اور روح کو زندگی بخشتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔